الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان آیات بینات کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار مکی سردار ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار ہادی السبل ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں باواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے منقبت سرکار غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ پہلی بار اس منقبت کو پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ لحن میں کچھ کمی بیشی ہو، اور اشعار کے اوپر توجہ دیں اور سماعت کریں۔ تمہارا نام ہے آرام جا محبوب سبحانی، تمہارا نام ہے آرام جا محبوب سبحانی، میرے آقا شہ ارض و سما محبوب سبحانی، میرے آقا شہ ارض و سما محبوب سبحانی، تمہارا نام ہے آرام جا محبوب سبحانی۔ اور یہاں سے شعر سماعت خدا کو ڈھونڈنے والوں ادھر آؤ، ادھر آؤ، خدا کو ڈھونڈنے والوں ادھر آؤ، ادھر آؤ، وہی سبحان ہوگا ہے جہاں محبوب سبحانی، وہی سبحان ہوگا ہے جہاں محبوب سبحانی، تمہارا نام ہے آرام جا محبوب سبحانی۔ اور قسم اللہ کی
اٹھا دو تم تو جائیں گے کہاں محبوب سبحانی، اٹھا دو تم تو جائیں گے کہاں محبوب سبحانی، تمہارا نام ہے آرام جاں محبوب سبحانی، اور کبھی عرش معلا پر، کبھی ہو فرش خاکی پر، کبھی عرش معلا پر، کبھی ہو فرش خاکی پر، یہاں محبوب سبحانی وہاں محبوب سبحانی، یہاں محبوب سبحانی وہاں محبوب سبحانی۔ اور آخری شعر مقتضات، قسم اللہ کی ہر کی مصیبت ٹال سکتا ہوں، قسم اللہ کی ہر کی مصیبت ٹال سکتا ہوں، رہے گر آپ مجھ پر مہربان محبوب سبحانی، رہے گر آپ مجھ پر مہربان محبوب سبحانی، تمہارا نام ہے آرام جاں محبوب سبحانی۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، مسلسل کئی جمعات سے اولیاء اللہ کے فضائل، مناقب اور ولیوں کی محبت، ولیوں کا مقام اور ولیوں کی معیت، سنگت اور معیت و صحبت خاص و صحبت عام کے اوپر مسلسل کئی جمعات سے گفتگو ہو رہی ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی نے وفا کی تو اولیاء اللہ تبارک و تعالی سے رشتہ عشق و محبت جو ہم قائم کرتے ہیں، یہ رشتہ ہمارا دنیا میں، قبر میں اور حشر میں کام آئے گا یا نہیں، انشاءاللہ اس کے تعلق سے گفتگو کروں گا۔ وعدے کے مطابق انشاءاللہ العزیز آج اسی ٹاپک، اسی موضوع پر گفتگو ہوگی اور ہم پیغام دیں گے، دعوت دیں گے، دعوت فکر دیں گے ان لوگوں کو جو اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جانے سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی نہ جانے کی تلقین و تاکید کرتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کو حق مانتے ہیں اور قرآن کو صحیح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے دعوت فکر ہے کہ آپ آئیں اور قرآن کو حق مان کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جب بندہ مومن، اللہ کا بندہ کوئی بھی قرآن کو حق مان کر قرآن کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارے گا تو مجھے امید ہے، یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ العزیز نہ وہ یہاں گمراہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی آخرت تباہ و برباد ہو سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ قرآن کو سمجھے
تو حدیث مصطفیٰ کے موافق سمجھے، خود سے اپنی رائے اپنا مطلب بیان کرنے کی کوشش نہ کرے۔ قرآن مجید کی جن آیات بینات کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، تمہیدی جملے زیادہ نہ استعمال کر کے موضوع پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 25واں پارہ سورہ زخرف میں 12واں رکوع، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ ان سے دوستی، اولیاء اللہ سے محبت، رشتہ جو ہم قائم کرتے ہیں یہ قیامت میں کام آئے گا یا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے 25واں پارہ سورہ زخرف رکوع نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرماتا ہے قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سارے رشتے، جو رشتہ داریاں ہیں، جو دوستیاں ہیں ہماری، جو فرینڈشپ ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ رشتہ ہمارا قیامت میں کام نہیں آئے گا، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گی۔ نام اعمال جب تولے جائیں گے، جب نیکیاں تولی جائیں گی، 1 2 5 10 100 1000 جتنی بھی نیکیاں کمی ہوں گی، ان نیکیوں کو پورا کرنے کے لیے وہ بندہ اپنی ماں کے پاس جائے گا تو ماں راستہ بدلے گی۔ رشتہ داری کام آئی، باپ کے پاس جائے گا تو باپ دور بھاگے گا، محبت کام آئی، بھائی کے پاس جائے گا تو بھائی راستہ بدلے گا، محبت کام آئی نہیں آئی۔ بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اور اس دن بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر راستہ بدلے گا، ماں اپنی بیٹی کو، بیٹے کو دیکھ کر راستہ بدلے گی، باپ اپنے بیٹوں کو دیکھ کر راستہ بدلے گا۔ راستہ بدلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ اس راستے سے آ رہا ہم دوسرا راستہ نکڑ پکڑ جائیں گے قیامت کے میدان۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر جائے گا، بیٹے کو آتا دیکھے گا، سمجھے گا کہ بیٹا مجھ سے کچھ مانگے گا، پیسہ نہیں، مال و دولت نہیں، نیکیاں چاہے گا تو راستہ بدل لے گا۔ اگر ملاقات بھی ہو جائے تو باپ منع کرے گا، ماں منع کرے گی، بیٹا منع کرے گا، رشتہ دار منع کریں گے، دوست منع کریں گے کہ نہیں بھائی آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے راستہ بدلیں گے۔ یہ تو قیامت کی بات ہے، دنیاوی بات دیکھ لیں آپ، ایک دوست سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، دوست کی خاطر سارے برے کام میں اس کے شریک رہتا ہے، لیکن وہی دوست کا انتقال ہو جائے، ان سے آپ کہیں کہ بھائی تمہارا دوست مر گیا ہے، تم جان دینا چاہتے تھے، چند لمحے کے لیے ہی صحیح، جاؤ اس کی قبر میں جا کر کے سو جاؤ۔ دنیا والے کہیں گے کیا دوستی ہے، کیا محبت ہے، تو دوست کہے گا جب تک سانس باقی تھی دوستی باقی تھی، جب تک زندہ تھا دوستی برقرار تھی، اب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اب اس کی قبر میں نہیں سو سکتا، اس کا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے۔ قیامت تو بعد میں آنی ہے، میدان محشر میں تو بعد میں حساب و کتاب ہونا ہے۔ انسان کی روح قبر سے منصری سے پرواز کرتی ہے، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی مر جائے، بیوی عدت گزار کر کے دوسرے سے نکاح کر لیتی ہے، ایک انسان مر جائے، بیٹا اس کے مال کو، اپنے باپ کے مال کو تقسیم کرنے کی فکر میں رہتا ہے، الغرض کہ یہ رشتہ داریاں ہماری ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، یہ سارے ناطے، یہ ساری فرینڈشپ، یہ ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، بلکہ یہ نہیں کہا کہ ختم ہو جائے گی، بلکہ عدو کا ذکر آیا ہے، یعنی بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، باپ بیٹے کا دشمن ہو جائے گا، ماں بیٹی کے دشمن ہو جائے گی۔ دشمنی سے مراد کیا ہے؟ اسے مارنے کی کوشش کریں گی؟ نہیں، اسے ستانے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، دشمنی سے مراد یہ ہے جو موافقت تھی، اگر کوئی کسی سے کوئی چیز مانگتا وہ دے دیتا، اب وہ چیز اس سے مانگا جائے گا،
حاجی ہیں، ہم بھی متقی ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی متقی ہیں. ہم نے کہا نادان نہیں. یہاں متقی کن لوگوں کو کہا گیا؟ قرآن تو پڑھتے، قرآن تو ذرا پڑھنے کی کوشش کر. تم حاجی ہو، قرآن نے یہ نہیں کہا تم متقی ہو. تم نمازی ہو، قرآن نے یہ نہیں کہا تم متقی ہو. تم نے جو ہے صدقہ کیا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا تم متقی ہو. قرآن نے متقی کن لوگوں کو کہا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، جو اللہ کے ولی ہیں وہ متقی لوگ ہیں، وہ پرہیزگار لوگ ہیں، وہ جو ہے متقی لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں. ان اولیاءہ، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، وہ متقی لوگ ہیں. اور انہی متقیوں کا رشتہ، انہی اللہ والوں کا رشتہ، انہی اللہ کے نیک بندوں کا رشتہ، انہی اللہ کے برگزیدہ بندوں کا رشتہ، جب سارے رشتے ختم ہو جائیں گے ان کا رشتہ کام آنے والا ہے، ان کی محبت کام آنے والی ہے. اب مجھے ذرا اپنے دماغ پر زور دے کر بتائیں، ماں کی محبت کام نہ آئی؟ ماں ہم سے بے پناہ پیار کرتی ہے، باپ کی محبت کام نہ آئی؟ باپ ہمارے لیے اپنے خون کو پسینے کے جو ہے پسینے کے حساب سے بہاتا ہے. باپ جو ہے ہمارے لیے ساری آسائشوں کو مہیا کرتا ہے. ماں ہمارے تمام دکھ درد کو جھیلتی ہے. بھائی ہمارے بازو ہوتے ہیں، سہارا دینے والا ہوتا ہے. قبیلے والے، رشتہ دار ہمارے، یہ دوست ہمارے کام آنے والے لوگ ہوتے ہیں. مگر ماں کی محبت جہاں دم توڑ دے، باپ کا پیار جہاں پر دم توڑ دے، دوست کی دوستی جہاں پر دم توڑ دے، جہاں پر سارے رشتہ داروں کی دوستیاں دم توڑ دے، وہاں پر اللہ والوں کی دوستی کام آ رہی ہے. میں اپنی طرف کی بات نہیں کہتا، نہ میں حدیث کو بیان کرتا ہوں کہ کوئی کل کو یہ کہہ دے یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث میں ذرا سی کمی ہے. کوئی کل یہ کہہ دے یہ حدیث میں راوی میں جو ہے اختلاف ہے. نہیں، قرآن کہتا ہے اور بالکل نص صریح ہے. قرآن کہتا ہے ساری دوستیاں ختم ہوں گی، اللہ والوں کی دوستی کام آئے گی، اللہ والوں کی محبت کام آئے گی. اب مجھے بتا، ہم تیری بات مانے یا قرآن کی بات مانے؟ قرآن تو کہتا ہے ان کی دوستی کام آنے والی ہے، ان سے پیار کرنا کام آنے والا ہے، ان سے محبت کام آ سکتی ہے. تو اب ہمیں تمہاری داڑھی کو نہیں دیکھنا، ہمیں تمہاری تسبیح کو نہیں دیکھنا، ہمیں تمہاری فسادی چہرے کو نہیں دیکھنا. ہمیں دیکھنا ہے تو اللہ کے کلام کو دیکھنا ہے، قرآن مقدس کو دیکھنا ہے. قرآن کہتا ہے ان سے دوستی، ان سے رشتہ، ان سے محبت قیامت میں کام آنے والی ہے. ہر انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، ماں باپ سے پیار کرتا ہے، بڑوں کی جو ہے سے محبت کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے، یتیموں پر جو ہے دست شفقت پھیرتا ہے، بیواؤں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے. سارا کچھ اس لیے کرتا ہے کہ جنت میں ہمارے کام آئے، جو قیامت میں ہمارے کام آئے. مگر قرآن کہتا ہے اللہ والوں سے پیار کرو. بے شک نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکات بھی، دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی عمل صالح ہے، یہ بھی نیکیوں کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن قرآن کہتا ہے اللہ والوں سے پیار کرو گے، دوستی کرو گے، یہ دوستی تمہیں دنیا میں بھی آباد کرے گی اور کل میدان محشر میں بھی تمہارے کام آنے والی ہے. آج لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کا تذکرہ کہاں ہے؟ بھائی اولیاء اللہ کا تذکرہ کہاں ہے قرآن میں؟ قرآن اللہ اکبر، اللہ اکبر نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری عوام، ہمارے لوگ، بھولے بھائی لوگ، ان کو کیا پتا مولانا لوگوں پر اعتبار. اب یہ مولوی لوگ بھی تو داڑھی رکھ لیے تو مولوی. ہمارے یہاں امام بننے کے بہت سارے شرائط ہیں نا بھائی، امام بننے کے بہت سارے شرائط ہیں. ان کا کوئی نہیں، وہ داڑھی منڈا بھی 40 دن جماعت میں گیا تو کھڑا کر دیا آگے. جس کی خود کی نماز درست نہیں، اس کی نماز جو ان کے پیچھے پڑھ رہا ان کی نماز کیسے درست ہوگی؟ اور اس کو فخر سمجھتا ہے میں تو آج نماز پڑھایا بھائی. ارے نادان تو نماز نہیں پڑھایا، سارے کے سارے گناہ تیرے اوپر آئے ہیں. ہاں اب جو بغیر پڑھے، بغیر جانکار، کچھ بھی آتا نہیں، اب اگر وہ فتویٰ دینے لگے تو اسے قرآن کیا معلوم ہے اس کو؟ اب وہ لوگ جو ہے سمجھا دیتے ہیں ٹکلی لوگوں کو کہ بھائی اللہ والوں کی بارگاہ میں نہیں جانے چاہیے، ان سے دوستی نہیں کرنا چاہیے، مزار پہ جا کے کچھ نہیں ملے گا، اللہ سے مانگو. اللہ کیوں کہا الا المتقین؟ سارے رشتے ختم مگر متقیوں کا رشتہ، متقیوں کی دوستی.
میں نے پہلے کہا کہ کوئی کل کو یہ نہ کہے متقی سے مراد نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، ہم لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں۔ نادان، تیری نماز کے بارے میں تجھے خبر ہے کہ قبول ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تیری نماز کے بارے میں تجھے پتا ہے کہ قبول ہے بھی کہ نہیں ہے؟ ایسے ایسے لوگ قیامت میں آئیں گے، نمازوں کا انبار ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چاہے گا تو جنت میں جائے گا۔ متقی جو اللہ نے کہا الا المتقین ان اولیاءہ، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جنہوں نے راتوں رات اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، خشیت الہی سے جن کا دل پھٹ جاتا ہے، خوف الہی سے جو کانپنے لگتے ہیں، وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ نہیں ہے امام ذی العابدین کے تعلق سے جب وضو کرتے تو پورا جسم لال ہو جاتا، بدن کانپنے لگتا تھا۔ پوچھا حضور آپ کی یہ حالت؟ آپ فرماتے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ آج تو مولوی صاحب نماز میں ہیں تو جلدی پڑھائیں تو یہاں سے بھاگے تو جا کے کسی کو بولیں گے بھائی آؤ اللہ والوں کی بارگاہ مت جانا، میرے ساتھ لگ جاؤ بھائی۔ یہاں تو حال یہ ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم متقی ہیں۔ یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، یہ ڈھونگ۔ اللہ نے ان اولیاء الا المتقون، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ متقی لوگ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کی دوستی قیامت میں کام آنے والی ہے، قرآن سے کام آنے والی ہے۔ اب ان اللہ والوں کی شان دیکھیں، سبحان اللہ۔ اللہ اگلی آیت میں فرماتا ہے یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اے بندے، یا عباد، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے بارے میں کہا ہے، تمہارے بارے میں کہا ہے، ان کے بارے میں کہا ہے جو رات و رات روتے ہیں رب کی محبت میں۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، ولیوں سے پیار کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ میلاد کر دیں، فاتحہ کر دیں۔ ولیوں سے پیار کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ وہ راتوں رات روئے تو ہم کم سے کم 5 نماز پڑھ کے ہی 2-4 قطرے آنسو بہا کر ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی۔ قرآن نے کہا یا عباد، اے اللہ کے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں ڈرنے کی ضرورت، خوف کرنے کی ضرورت۔ وہ جن کے نام اعمال تل رہے ہیں، تلیں، حساب دے رہے ہیں، حساب دیں، حساب دے رہے، حساب دیں، ان کے ذات ہے، مگر ہمیں اللہ کے ذات پر بھروسہ ہے۔ وہ اعلیٰ سرکار نے کہا ہے نا، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، رضا بھی کوئی حساب میں، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شعر پر گفتگو کریں تو آدھے گھنٹے کی تقریر اس شعر پہ ہو جائے گا۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ فرماتا ہے یا عباد لا خوف علیکم اليوم، جو حساب دے رہے ہیں وہ دیتے رہیں گے، جو پولیس راست سے گزر رہے ہیں گزرتے رہیں گے، نیکیوں کی کمی بیشی ہے اپنے نام اعمال میں نیکیاں تلواتے رہیں گے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم، آج تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا سب خوف سے لرزاں ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پیشان جو ہے سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، مگر قرآن کہتا یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندے سب ڈریں گے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت آج کے دن نہیں ہے۔ ولا انتم تحزنون، اور نہ تمہیں کوئی غم کرنا ہے۔ اللہ والوں کے تعلق تو قرآن کہتا ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہیں غم کرنا ہے۔ اس لیے کیوں قرآن نے یہ بھی کہا، سبحان اللہ، کہا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا، کیونکہ تم لوگ میری نشانیوں، میری آیتوں پر ایمان لانے والے تھے، پکے مومن جو بن گئے تھے، پکے مومن جو بن گئے تھے، اب تم پکے مومن بن گئے ہو، اب تمہیں آج
ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کل کو کوئی ملا جی یہ کہے کہ ہم بھی تو پکے مومن ہیں. مولانا داڑھی صرف رکھ لینا پکے مومن کی نشانی نہیں ہے. خالی ٹوپی لگا لینا پکے مومن کی نشانی نہیں ہے. داڑھی تو دوسرے لوگ بھی رکھتے ہیں نا, ٹوپی بھی دوسرے لوگ پہنتے ہیں نا. نا 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 نا, پکے مومن کی نشانی کیا ہے معلوم ہے؟ دل میں خشیت الہی ہو اور محبت مصطفیٰ ہو. دل میں خشیت الہی ہو اور محبت مصطفیٰ سے جس کا دل سرشار ہو جائے, لبریز ہو جائے, جو اللہ کی خوف سے راتوں کو آنسو بہائے اور عشق مصطفیٰ میں جو فنا ہو جائے, وہ پکا مومن ہے, وہ پکا مومن ہے. کہا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. تم لوگ پکے مومن ہو چکے تھے, پکے مسلمان ہو چکے تھے تم لوگ, جو تم میری نشانیوں میری آیتوں کو مان رہے تھے, پکے مومن ہو چکے تھے. تو آج بھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت. آگے فرمایا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون. میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں, تسلسل والی آیت ہے پوری سورہ زخرف کی, شروع سے پڑھتے آ رہا ہوں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مؤمنین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون. ادخلوا الجنۃ, داخل ہو جاؤ جنت میں. قرآن ہے بھائی. ادخلوا الجنت, جنت میں داخل ہو جاؤ. انتم وازواجکم, تم اور تمہاری بیویاں. اللہ اکبر. جو تم سے محبت کرنے والے ہیں, تمہاری بیویاں ہیں جو تم سے پیار کرنے والے ہیں, تم بھی داخل ہو جاؤ. اور جو تم سے محبت کرنے والے ہیں ان سب کو لے کر کے جنت میں چلے جاؤ. یہ قرآن ہے, قرآن. سبحان اللہ. لوگ سمجھتے ہی نہیں, بولتے اللہ والوں کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے. تو پھر یہ سورہ زخرف کی آیتوں کو کیا کرو گے بھائی؟ 25واں پارے کی سورہ زخرف کی آیتوں پر کیا کرو گے؟ قرآن تو کہتا ہے تم, تمہاری بیویاں, تم سے پیار کرنے والے سب کو لے کر جنت میں چلے جاؤ. اللہ اکبر. انتم وازواجکم تحبرون. اور آگے فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین. اللہ اکبر. وانتم فیہا خالدون. کہا تم, تمہاری بیویاں, تم سے محبت کرنے والے جنت میں داخل ہو جاؤ, اور تم جنت میں جو چیز کی بھی فرمائش کرو گے, جس چیز کا بھی تم کو من ہوگا, وہ چیز تمہارے پاس حاضر ہو جائے گی. سونے کے پیالوں کے دورے ہوں گے, اللہ اکبر. چاندی کی پلیٹیں ہوں گے, اللہ اکبر. کن کے لیے کہا گیا؟ یہ اللہ والوں کے لیے کہا گیا, اللہ والوں سے محبت کرنے والے کے لیے کہا گیا. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے, قرآن. سبحان اللہ. سونے کے پیالے اور چاندی کی پلیٹیں. اور آگے فرمایا وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, تم جو چاہو گے, جو کچھ مانگو گے, جو دل میں خواہش کرو گے, وہ سارا کچھ تو ملے گا ہی. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, اور جس چیز سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے وہ چیز بھی تمہیں عطا کر دی جائے گی. سبحان اللہ. کہا وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, اور تمہاری آنکھوں نے جو دیکھا نہیں, تمہاری آنکھوں نے جو دیکھا نہیں, جس چیز سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے, قرآن کہتا ہے وہ بھی تمہیں عطا کی جائے گی. وہ کون سی چیز ہے جس سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی؟ وہ کون سی چیز ہے جس چیز کو مومنوں نے دیکھا نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس چیز سے مومنوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی؟ تو حدیث پاک میں اللہ اکبر, کل میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہو جائیں گے, جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کچھ لوگ ہوں گے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ کون لوگ ہیں, کیوں کھڑے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ جس چیز کا میں نے وعدہ کیا تھا ان کو ملا یا نہیں ملا؟ جس چیز کے میں نے کہا تھا وہ چیزیں ان کو عطا ملی کہ نہیں ملی؟ سب سے پوچھا جائے گا, جنتیوں سے پوچھا جائے گا, باغات ملے؟ ہاں ہاں ملی. حوریں ملی؟ ہاں ہاں ملی. قصور ملے؟ ہاں ہاں ملے. جنت کی جو ہے ساری بہاریں ملی؟ ہاں نصیب ہوئے. کچھ لوگ ہوں گے سر جھکائے کھڑے ہو گئے, کیا چیز چاہتے ہو, کس لیے کھڑے ہو, کیا چیزیں نہیں ملی؟ اللہ اکبر. وہ لوگ کہیں گے جس چیز سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے وہ چیز نہیں ملی. کہا وہ چیز کیا ہے؟ کہا وہ چیز رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے. اس دن جنتیوں کو, اللہ کے نیک بندوں کو, اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار
کامیابی سے سرفراز ہوں گے، کہیں گے مولا ہم نے نمازیں جنت کے تھوڑی پڑھی تھی، ہم نے سجدے حوروں کے تھوڑی کیے تھے، ہم نے جو ہے تمام اعمال ان قصوروں کے لیے، ان روغ و رنگت کے لیے، ان باد و بہار کے لیے، ان باغ کے لیے، ان گلستان کے لیے، شہد کی نہروں کے لیے، جو ہے دودھ کی نہروں کے لیے، ان چیزوں کے لیے ہم نے سجدے نہیں کیے تھے، راتوں کی گریہ گزاری ان چیزوں کے نہیں تھی، راتوں کا رونا ان چیزوں کے نہیں تھی، ہمارا جو ہے سجدے میں سر رکھ کر کے فریاد کرنا ان چیزوں کے نہیں تھی۔ رب فرما کیا چاہتے ہو؟ مولا تیرا دیدار چاہتے ہیں، مولا تیرا دیدار چاہتے ہیں۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو، مومنین کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے وہ تنزل اعین، اور جس چیز سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی وہ چیز رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں اللہ والوں کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں؟ اللہ والوں کی دوستی قرآن میں ہے یا نہیں؟ اللہ والوں کی محبت کل قیامت میں کام آئے گی قرآن میں ہے یا نہیں؟ اللہ والوں کی دوستی سے ایک جانور جنت میں گیا قرآن میں ہے یا نہیں؟ اللہ والوں کی دوستی سے ایک جانور کا ذکر ان کے ساتھ قرآن بار بار آیا، یہ قرآن میں ہے یا نہیں؟ ان سے دوستی، ان سے سنگت، ان کی معیت میں رہنے کا حکم قرآن میں نے دیا ہے یا نہیں؟ تمہاری بیویاں جنت میں جاؤ، یہ قرآن میں ہے یا نہیں؟ سارے غم زدہ ہوں گے، سارے خوف و ہراس میں ہوں گے، تمہیں غم کرنے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن میں ہے یا نہیں؟ تو یہ سارا کچھ جو قرآن میں ہے تو کس کے لیے ہے؟ تمہارے ابا کے لیے ہے، اب اللہ والوں کے لیے ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے ہے، اللہ کے ولیوں کے لیے ہے۔ اب بھی اگر کوئی ناسمجھ، اب بھی کوئی اگر عقل کا اندھا یہ کہے کہ ہم نہیں مانتے ان سب باتوں کو، تو پھر ہم کہیں گے تم ہمارا انکار نہیں کر رہے ہو، تم قرآن کا انکار کر رہے ہو۔ اور قرآن کا انکار کرنے والا وہ اسلام کے دائرے میں رہ سکتا ہے؟ تو اگر تمہیں اسلامی ماحول چاہیے، اسلام چاہیے، اسلام سے پیار ہے، تو پھر یقین کر لو ان اللہ والوں سے دوستی رکھنی ہے، ان اللہ والوں سے پیار کرنا ہے، کیونکہ ان سے محبت، ان کی دوستی قیامت میں کام آنے والی ہے۔ اور کسی کی دوستی کہاں؟ وہ جو جس اٹھنگے پجامے کی دوستی میں تم آج جو ہے نا دین سے دور ہو جا رہے ہو نا، یہ اٹھنگا پجامہ قیامت میں اٹھا کے ہی پھرتا رہے گا۔ وہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار، پھر ذلیل و رسوا ہوتے پھرے گا، وہ خود پھرے گا، تو جو خود ذلیل ہو کر پھرے گا وہ تمہیں کہاں عزت عطا کر پائے گا؟ اس لیے عزت چاہتے ہو تو اللہ والوں سے جڑو، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، اور عزت مومنوں کے لیے ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، اس لیے مومنوں سے رشتہ رکھو، مومنوں سے جڑو، ان سے جڑو گے تو انشاءاللہ تمہاری زندگی اور آخرت دونوں بہتر ہوگی۔ دوسری چیز، ان سے جڑنا از حد ضروری ہے، ان سے جڑنا از حد ضروری ہے، اس لیے کہ کائنات کا باطنی نظام یہ وقت کا قطب چلاتا ہے۔ سبحان اللہ، کائنات کا باطنی نظام جو ہے یہ وقت کا قطب چلاتا ہے۔ کل کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ کیسا مسئلہ ہے، اللہ کو چلانا نہیں آتا کیا کہ وقت کا قطب چلاتا ہے؟ ہم نے کہا نادان سن، قرآن کہتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ۔ کیوں موت اللہ دیتا ہے کہ فرشتہ دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے بھائی؟ زندگی کس کے اختیار میں ہے؟ موت کس کے ہاتھ ہے؟ مگر قرآن کہتا ہے 21واں پارہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ۔ کیوں اللہ کو موت دینا نہیں آتا کیا؟ ہاں بھائی،
اللہ موت نہیں دے سکتا کیا؟ اللہ موت دینے پر قادر نہیں ہے کیا؟ اگر موت دینے پر قادر ہے تو اللہ نے یہ کیوں کہا تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ؟ تو کہنا یہ پڑے گا کہ بھائی صاحب موت بے شک اللہ ہی دیتا ہے، لیکن موت کے فرشتے کے ذریعے سے دیتا ہے۔ یہ کائنات رب چلاتا ہے مگر اپنے خاص بندوں کے وسیلے اور ذریعے سے چلاتا ہے، اپنے خاص بندے اور محبوبین کے وسیلے سے چلاتا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وزیر قائم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل کو اللہ کیوں بھیجا کہ میرے محبوب سے کہو؟ پروردگار تو نہیں کہہ سکتا؟ ہاں تو نہیں کہہ سکتا؟ کیوں کہا کہ جاؤ جبرائیل میرے محبوب سے کہو؟ یہ وسیلہ ہے، یہ محبت کا ایک انداز ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، سب اس کے اختیار میں ہے۔ اسی طریقے سے اس کائنات کے باطنی نظام کو چلاتا ہے، وہ وقت کا قطب ہوتا ہے، وقت کا غوث ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ اگر قحط سالی آ جائے تو قحط سالی کو دور کرنے کی کوشش کر سکتا ہے مگر دور نہیں کر سکتا۔ ہاں بھائی، زمین پھٹ جائے، بنجر ہو جائے، سوکھ جائے تو بادشاہ اس زمین کو، بنجر زمین کو آباد نہیں کر سکتا، پانی ڈالنے کی کوشش کر سکتا لیکن وہ زمین جو آباد ہوتی ہے نا، وہ کسی کی دعاؤں کے سہارے سے آباد ہوتی ہے۔ آپ دانا بیج ڈالتے ہیں نا، ڈالنا آپ کا کام ہے مگر اسے پودے میں تبدیل جو ہوتا ہے، جو تبدیلی آتی ہے نا، وہ کسی کی دعاؤں کے سہارے سے آتی ہے۔ یہ جو نسیم سحر، جو ہوائیں چلتی ہے نا، یہ کسی کی دعاؤں کے سہارے کی جو ہے بدولت چلتی ہے۔ جس کے دعاؤں کے سہارے سے یہ نسیم سحر چلتی ہے، جن کی دعاؤں کی وجہ سے یہ اناج اگتے ہیں، اسی ذات کو وقت کا غوث اور قطب کہا گیا ہے۔ اسی ذات کو، اسی ہستی کو وقت کا غوث اور قطب کہا گیا ہے۔ اور ہمارے غوث سبحان اللہ غوث العظم، غوث العالم، غیث الکونین، اللہ اکبر۔ ہمارے غوث کا مقام کیا ہے؟ سبحان، سنیں گے ہمارے غوث کا مرتبہ؟ ہاتھ بغداد میں رہ کر کے ہاتھ آگے بڑھا دے تو دریائے دجلہ کی کشتی کو جو سمندر کی لہروں میں ڈوبنے والی تھی نکال کر باہر کر دے۔ ہمارے غوث کا عالم یہ ہے، دعا کر دے تو انسان کی تقدیر، جو تقدیر میں برائی لکھی تھی، اس تقدیر کو اللہ تعالیٰ غوث اعظم کی دعاؤں کی وجہ سے اچھائیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارے غوث ہے سبحان اللہ، یہ غوث کا عالم ہے سبحان اللہ۔ جب سرکار غوث پاک کا یہ عالم ہے تو پھر سرکار غوث پاک سے پہلے جو بڑی ہستیاں ہیں ان کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کیا نوازشوں سے، کا انعامات سے نوازا۔ اللہ اکبر کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب سرکار غوث پاک نے کہا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، سرکار کی طرف سے جوڑے آئے اور تمام جن و انس جو صبح قیامت تک آنے والے ہیں سب کو ایک جگہ جمع کر دیا اور سرکار نے فرمایا اے عبد القادر بول میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ وہ غوث پاک ہے سبحان اللہ، وہ غوث اعظم ہے سبحان اللہ، یہ غوث اعظم۔ اور سرکار غوث پاک غالباً 13ویں یا 14ویں نمبر کے غوث ہیں۔ کتنے؟ 13ویں یا 14ویں نمبر کے غوث ہیں۔ تو اب سرکار غوث پاک سے پہلے جو غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز تھے ان کی شان تو بہرحال سرکار غوث پاک سے بہتر ہونی ہے۔ ہاں بھائی، ان کی شان تو بہرحال سرکار غوث پاک سے بہتر ہونی ہے۔ ارے جب ہمارے غوث کا یہ عالم ہاتھ بڑھائے تو دریائے دجلہ کی کشتی کو نکال کر باہر کر دے، دعا کر دے تو تقدیر بدل جائے
اور کن باذن اللہ کہہ دے تو مردہ زندہ ہو جائے، تو اس غوث کا یہ عالم ہے۔ تو ان سے پہلے جو غوث کبریٰ کے مقام پر فائز تھے ان کا مقام کیا ہونا ہے؟ سبحان اللہ۔ جانتے ہیں ان سے پہلے جو مقام غوث کبریٰ کے مقام پر جو فائز تھے اس پاک ہستی کا نام کیا ہے؟ ان پاک ہستی کا نام حضرت امام حسن عسکری ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن عسکری، اور ان سے پہلے امام نقی، ان سے پہلے امام تقی، ان سے پہلے امام علی رضا، ان سے پہلے امام موسیٰ کاظم، ان سے پہلے امام محمد باقر، ان سے پہلے امام زین العابدین ہے۔ سبحان اللہ۔ ان سے پہلے عابد بیمار امام زین العابدین ہے، اور امام زین العابدین سے پہلے جو پاک ہستی کو مقام غوث اور غوث کبریٰ کا مقام حاصل تھا، انہیں دنیا سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ امام علی مقام امام حسین کے نام سے جانتی ہے۔ ان کو دنیا امام حسین کے نام جانتی ہے، اور امام حسین سے پہلے جو غوث کبریٰ کے مقام پر فائز تھے انہیں دنیا امام حسن مجتبیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ امام حسن مجتبیٰ کا مرتبہ بہرحال امام حسین سے بڑا ہے، اور پھر امام حسن مجتبیٰ سے پہلے امام حسن مجتبیٰ سے پہلے خاتم ولایت، تاجدار خیبر، باب مدینۃ العلم، جن کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ دنیا جنہیں علی مرتضیٰ داماد مصطفیٰ فاتح خیبر علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کہتی ہے، اس پاک ہستی کو امام حسن سے پہلے غوث کبریٰ کا مقام حاصل تھا۔ لوگ سمجھے گول گپا منہ میں ڈالو نہ اندر ہضم، مولانا یہ دین اسلام ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا تراش ہوگے اتنا ہی وہ ابھرے گا، تم جتنا تراش ہوگے اتنا ہی وہ ابھرے گا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور حضرت علی مشکل کشا سے پہلے، سبحان اللہ، علی مشکل کشا سے پہلے امام عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ پر اپنی رسالت فرماتے ہیں کہ امام علی سے پہلے، علی مرتضیٰ سے پہلے غوث کبریٰ کا مقام شہزاد رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل تھا۔ اب غوث کبریٰ کا مقام ان کو حاصل، اور نظام باطنی نظام کو چلانے والے غوث، تو پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ باطنی نظام کو چلا رہے ہیں۔ اب دانہ اگتا بھی ہے تو ان کی دعاؤں کی برکتوں سے، سبحان اللہ، ہوائیں چلتی ہیں ان کی دعاؤں کی برکتوں سے، سبحان اللہ۔ جو کچھ بھی انسان سانس لے رہا ہے، ہوا اندر جا رہی ہے، زندگی مل رہی ہے، یہ ان کی دعاؤں کی برکت سے، سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان کے بغیر تو نہ تمہارا وجود ہے، نہ تمہاری حیات ہے، نہ تمہاری ممات ہے، سارا کچھ ان کے سہارے، ان کے ذریعے اور ان کے وسیلے سے ہے۔ ان سے دور بھاگو گے نہ زندگی مل سکتی ہے نہ آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ اب اگر چاہتے ہو کہ زندگی بہتر ہو، سانس باقی رہے، تو ان اللہ والوں کی محبت کو دل میں جگہ دو، اور اگر تم پھر نہیں مانو اور سانس لو تو ہم کہیں گے کہ حرام کا کام کر رہے ہیں۔ جن کا کھا رہے ہو، جن کی وجہ سے زندہ ہو، انہی سے دور بھاگتے ہو۔ احسان فراموش ہے کہ نہیں؟ جن کا کھاتے ہیں، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، ہم جن کا کھاتے ہیں ان کا گاتے ہیں، ہم
ہم ان کے ذریعے سے ہمیں رزق ملتا ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں ہوائیں چلتی ہے، ہمارا وجود ہے، تو ہم ان سے پیار، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب ضروری ہے ان سے پیار کیا جائے، محبت کیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی کہہ دوں، محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت ایسی نہیں کہ نمازوں کو چھوڑ دو، یہ ان کی محبت تو نہیں ہے، یہ ان کی محبت تو نہیں ہے۔ آج کل نوجوان بس کیا کرتے ہیں، فاتحہ کر لیے مہینے میں ایک بار 11ویں شریف کی، اور اس وقت ہم نہا دھو کے پاک ہو گئے، جمعہ کے دن ایک بار آئے نماز میں 2 رکعت پڑھ لیے، بولتے کہ بھائی ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے نہیں؟ بھائی جمعہ کے دن آئے ہیں، جمعہ فرض عین ہے، اس دن آئے ہیں، حق تو ادا کر دیا ہم نے۔ اللہ والوں کی زندگی کو اور بیان کروں میں نا، اللہ خود سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں تک آپ بھوکے پیاسے رہے ہیں۔ خالی ان کے مرغا کھانے والا واقعہ ہم کو یاد رہتا، خالی کہ مرغا کھا رہے تھے اور ہڈیوں کو جمع کر کے تم باذن اللہ تو مرغا زندہ ہو گیا، بس یہ یاد ہے خالی، مگر یہ یاد نہیں کہ کیا کیا محنتیں کی ہیں انہوں نے، اللہ اکبر، کیا کیا مجاہدہ اور کیا کیا ریاضتیں اور کیا کیا مشقتیں اور محنتیں کی ہیں، اللہ اکبر، کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہم ان کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگلوں میں بیابانوں پھرتے رہتے تھے اور اللہ اللہ پکارتے رہتے تھے، رات دن عبادت الہی میں مستغرق محو رہتے تھے۔ آج ان کا چاہنے والا نمازوں کو چھوڑ دے، نمازوں کو ترک کر دے، یہ کیسا چاہنے والا ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ آج ایک نوجوان اگر ایک لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو جائے، لڑکی جیسا کہتی ہے ویسے کپڑے پہنتا ہے، جیسا بال بولتی ہے ویسا بال رکھتا ہے، رکھتا کہ نہیں رکھتا بھائی؟ ہاں رکھتا کہ نہیں؟ دیکھا نوجوانوں کے بال دیکھے نا، وہ جو جنگلوں میں جو ہم کچھ لگاتے ہیں گیہوں اگر ہے تو اس میں اگر گھاس وغیرہ اگ جائے تو اسپرے کرتے ہیں نا، اسپرے کرتے ہیں تو گھاس مر جاتا ہے، تو گھاس جب مر جاتا ہے تو پیلا پیلا ہو جاتا ہے، ویسے تو ہمارے نوجوانوں کے بال ہیں پیلے پیلے، ایسا لگ رہا کہ اسپرے وہاں جنگل میں نہیں ان کے سر پہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کسی کے کہنے پہ ہو رہا ہے، کسی کی محبت میں نا، تو حضرت سے محبت نہیں کرتے کیے کیوں؟ کسی کو دکھانے کے لیے نا، کسی لڑکی یا کسی کو دکھانے یا فیشن کے لیے تم اپنا حلیہ بدل سکتے ہو، مگر غوث پاک کے لیے اپنی زندگی کے چند لمحے نہیں دے سکتے۔ غوث پاک کی محبت کی خاطر 5 وقتہ نمازوں کا پابندی نہیں کر سکتے، عادی نہیں بن سکتے نمازوں کی۔ اگر تم دنیا والوں کے لیے اپنا حلیہ بگاڑ سکتے ہو تو اللہ والوں کے لیے بھی اپنا حلیہ سدھار لو، نمازوں کا پابند بن جاؤ، نمازوں کے پابند بن جاؤ گے اور رب کی بارگاہ میں ان اللہ والوں کے وسیلے سے دعا کرو گے، انشاءاللہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، دیکھیں بھائی بار بار کہا ہے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کل سے انشاءاللہ العزیز غوثیہ مدرسہ کھل جائے گا۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں۔ انشاءاللہ میں اپنا پورا وقت دینے کی کوشش کروں گا، صبح کو 20 بچے، دوپہر کو 20 بچے، شام کو 20 بچے، اگر اس انداز سے اگر پڑھایا جائے تو کوئی تکلیف تو نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو بھیجیں مدرسے میں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ذمہ داری یہ بھی، نوجوان لوگ جو پہلے تعلیم بالغہ کا مسئلہ چل رہا تھا، اب بھی انشاءاللہ کل سے ہی بہت سے لوگ مجھے کہتے تھے کب سے مدرسہ کھل رہا ہے، کب سے کھل رہا ہے، اب وہ اس کے چکر میں شرما رہے تو بول نہیں رہے ہیں نا، اس لیے میں اعلان کر دے رہا ہوں جو آنا چاہتے ہیں کل سے آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز تجوید کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ قرآن مجید سکھایا جائے گا۔